بات یہ ہے یہ قرآن پاک میں جو آئی ہے بات کہ 12 مہینے اس میں سے 4 مہینے افضل ہیں، حرمت والے ہیں، یہ بتایا کس نے آپ کو؟ یہ بات کس نے بتائی؟ یہ تو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ کہتے ہیں وہ جو نفع تو کچھ نہ، وہ جو نفع تو تمہیں رمضان کا پتہ چلا، محرم کی حرمت کا پتہ چلا، اور یہ اشہر حرم کا پتہ چلا، وہ ذات رسول سے پتہ چلا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے لوگ مکہ میں موجود تھے، ایک خدا کا پتہ کہ ہمیں حبیب رحمان مصطفیٰ اعلیٰ تقابل بریلی نے کیا فرمایا؟ اب خدا خدا کا یہی ہے جانا، اب خدا خدا کا۔ مسلمانوں سمجھ لینا، آج صحابہ اکرام کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ صحابہ کے حالات یہ تھے، ایک خاتون آتی ہے حضور کی بارگاہ میں، ان کا بچہ گونگا تھا، 8-9 سال کا ہو گیا تھا، بہت سال تھا۔ حضور پاک کے پاس لے آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ اس کا کوئی علاج ہو جائے۔ اب وہ سمجھ کے آئیں حضور کے پاس بچے کو لے کر، گونگا بچہ ہے، مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، زبان دینا، قوت گویائی دینا کس کا کام ہے؟ یہ تو دیکھ یار ہر بندہ کہتا ہے اللہ کا کام ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ صحابی آپ کعبے دینا چاہ کر حضور کے پاس کیوں آئی؟ حضور کے پاس آئی اور کہا کیا میرے اس بچے کو قوت گویائی مل جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ تم میرے پاس کیوں آ گئی، یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ نہیں، حضور پاک نے اس بچے کو سامنے بٹھایا جو کبھی نہیں بولتا تھا، گونگا تھا، پیدائش سامنے بٹھا کر کے کوئی دوا نہیں چٹائی، کوئی گولی نہیں دی، کوئی علاج کے لیے جڑی بوٹیاں نہیں تھیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سامنے بٹھا کر کے اتنا فرمایا، قل من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ کہنا کیا کہ وہ بچہ بول پڑا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو پہلے ہی گونگا تھا وہ بول پڑا۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، اسی عقیدے کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا، شافعی اور غافی ہو تم، غافی اور غافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو۔ آپ سمجھ جائیں، میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں، یوپی کے یہاں حافظ وغیرہ صرف بچوں سے چلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے شعراء اور مقررین کو آپ نوازتے ہیں، میں چھوٹی دیر آپ کی خاموشی چاہتا ہوں، مجھے ان نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی محبت ہے کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں خوب اضافہ فرمائے، ہمیں جو ملتا ہے وہ کسی اور دربار سے ملتا ہے اور وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ ان چیزوں کو اپنے جیب میں ہم تھوڑی دیر کے لیے سنبھال کے رکھیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور خوب برکت کے عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنے دیں، میں آپ کے ان جذبوں کا احترام نہیں کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ یہاں مزاج ہے شعراء کو مقررین کو نوازنے کا، مجھے آپ کے اور طریقے سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف نوٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، آپ کی گردن مانگنے آیا ہوں، رسول پاک کے نام پر مانگنے آیا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور خدا خدا کا یہی ہے درد، ایک شعر پر میں گفتگو کرتا ہوں، بس یہاں کوئی تقریر کا جلسہ نہیں تھا، لیکن آپ کی محبتوں نے مجھے کھڑا کیا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا خدا کا، اور صحابہ بھی یہ کہتے تھے۔ وہ خاتون آئے ان کے بچے کی بولی شروع ہو گئی، زبان شروع ہو گئی، وہ اس سے پوچھ رہے کہ تم کی وجہ جو اثر نہیں مانگی، وہاں جا کر کے مانگی میرے بچے کو قوت گویائی مل جائے، تو وہ زبان حال سے وہ صحابہ ابھی کہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ خدا خدا کا یہی ہے در، خدا خدا کا یہی ہے در، تو کہاں رہتا ہے؟ ایک صحابی اور آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دیکھیں میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جس کا عطا کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ دلیل کے طور پر میں کہتا ہوں، صحابیہ ہے نابینا تھے، اندھے،
کہا کہ یا رسول اللہ آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث سے بات میں ہے، عثمان بن حنیف کی روایت مشہور ہے۔ میرے عزیزوں، وہ صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے آنکھوں سے میں بینا نہیں ہوں، مسجد میں آنے جانے میں دقت ہوتی ہے راستے میں، یا رسول اللہ کچھ کرم فرما۔ اب آپ سے بہتر پوچھتا ہوں آنکھ کون دیتا ہے؟ آنکھ دینا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن صحابی جا کہاں رہے ہیں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے تو خدا کا کھانا دیتا ہے، لیکن قاسم نعمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے خود فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم میرے پاس آ کے جاؤ، آنکھیں تو اللہ نے کہا نہیں جاؤ، مسجد میں 2 رکعت پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے میری حاجت کو پوری کر دے۔ وہ صحابی کہتے 2 رکعت پڑھ کر کے حضور کے نام پر میں نے دعا کی اور مسجد کے دروازے سے قدم بھی باہر نہیں رکھا تھا، میری آنکھیں روشن ہو چکی نابینا دن کی آنکھیں نہیں تھیں، اجالا آ گیا، آنکھیں آ گئی اور پھر زندگی کو دیکھتے رہے۔ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے جو دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں۔ آگے بریلی کا عقیدہ کہیں اور سے آیا نہیں، یہ صحابہ سے آیا ہوا۔ صحابہ جو کرتے تھے وہی چیز آج الحمدللہ اہل سنت جماعت کرتے ہیں، کوئی نئی چیز آئی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ایک صحابی اور ہیں حضرت ماعز اسلمی، گناہ ہو گئے تھے، خطا ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا تھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ گناہ کی بخشش کون کرتا ہے؟ غفار اللہ۔ توبہ کس کے ہاں کرنی چاہیے؟ اللہ کی ہاں۔ لیکن ماعز اسلمی رسول پاک کے پاس آئے، کہاں آپ مجھے پاک کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ میرے عزیز تو جواب تو یہی بنتا ہے وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ جواب انہیں پتا تھا خدا کا۔ اب آگے میں پڑھتا ہوں، تعالیٰ حضرت کا شعر یہ ہے، خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی مفر مفر۔ کبھی اردو سخت ہوتی ہے لیکن اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کے اشعار پر بھی چھوٹ جاتے ہیں، سمجھا دے تو اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مفر کہتے ہیں اور مکر کہتے ہیں کسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں اور کوئی مفر مفر۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑ کر نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا حضور سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو جاؤ دنیا میں بھاگ کر کے دکھاؤ کہیں پر اور کہیں ٹھہر کر کے دکھاؤ، دنیا تنگ ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک پاکستانی بھاگا بھاگا پھرتا آج آپ کی میں بھی چند دنوں بعد بھی جس گستاخ خلوص کو ہم نے چیلنج کیا تھا وہ اپنی ہی قوم سے آج وہ چھپا کر مارا۔ اور خوف کا ماحول یہ ہے تم نبی پاک کی عزت پر حملہ کر کے سمجھتے ہو چین کی نیند سو لو گے، سکون کی نیند سو لو گے۔ اپنے ہی کوفے میں پریشان آدمی، رات بھر نیند نہیں آتی، موت کی تلوار کندھے پر لٹک رہی ہے۔ اگر ایک مسلمان بچہ کے مندر میں داخل ہو جائے تو اسے ایٹم بم کرنے لگتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ ارے چھوٹا بچہ بھی اگر جائے تو خوف کے مارے تم کانپ رہے ہو۔ اسی سے اندازہ لگاؤ شیر تمہارے پیدا نہیں ہوتے، شیر صرف قدم مصطفیٰ میں ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں حقیقت بات کرتا ہوں جو اللہ حضرت نے فرمایا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مقصد نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ کہیں چھپنے کی جگہ ملے گی۔ آج ہم نے ان گستاخوں کو دیکھا بھاگنے سے بھی ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے، کہاں جائیں گے درشت 12 باڈی گارڈ رکھ کر کے موت کا خوف ہے، موت کا خوف ہے اور ٹھہرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ
کب کون کیا کر لے گا، لیکن الحمدللہ کچھ فقیر کو دیکھو، مصطفیٰ کی بات کیا ایک چھوٹی مسجد سے لے کر، اور آج میرے نبی پاک نے پورے ہندوستان میں نہ پوری دنیا میں مجھے پیدا کر کے رکھا ہے۔ علاقے میں جاؤ لوگوں کا ہجوم ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ محبتیں کیوں ہیں؟ بات ان کی کرو، ہر دل پہ ناچ کرو، اور ان سے جو پھرا تو پھر کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے میرے عزیزو، دنیا کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے چند دجال مل کر کے تمہیں چھپا دیں، چند دجال مل کر کے کسی کوٹری میں تمہیں بند تو کر لیں، لیکن ایک دن تو قبر کا آنا ہے، ایک دن تو قبر کا آنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے، ایک دن تو بکری آئے گی، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی۔ یہ جتنے بھی حضور پاک کے خطار ہیں یہ ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں آئے، ایک دن تو انہیں جانا ہے، اور پھر وہاں پر جو ہونا ہے وہ احادیث کے ذریعے میں سناتا ہوں۔ وہ قیامت کا منظر ایسا ہے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بات کرنے سے گھبرا رہے ہوں، بات کرنے سے بے قرار ہوں، اس جگہ پر اگر کسی کی چلے گی تو صرف میرے مصطفیٰ۔ سب لوگ اس قبول کا نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں لوگوں کو مالش کے لیے، لیکن ایک ذات ہے جو کہہ رہے ہیں انا لہا، انا لہا، اور لوگوں میں آج تمہاری سمالش کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ اور حدیث پاک میں ہے پوری مخلوق جب قیامت کے دن حضور کے پاس جائے گی، سب گھوم پھر کر کے جائیں گے، ڈائریکٹ نہیں کرتی۔ سارے لوگوں کو آج بھی معلوم ہے نا شفاعت کون کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، حضور کو کرنا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں تو پھر قیامت کے دن ڈائریکٹ حضور کے پاس کیوں نہیں چلے گا؟ سب کو پتا ہے، یہ حدیث سب نے پڑھی ہے، لیکن حدیث یہ ہے کہ ساری مخلوق پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ بھیجیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں کے پاس سے گھومتے گھومتے پھر میرے آقا کے پاس آئے گا۔ دنیا میں جب تمہیں یہ معلوم ہے حدیث سن چکے تو پھر وہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب کے دماغ سے باتیں ہٹا دی جائیں گی، میموری ختم ہو چکی ہوگی دنیا میں، جو کچھ کہا تھا سنا تھا سب ختم ہو چکا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈائریکٹ تو تم جا سکتے تھے حضور کے پاس، لیکن یہ جو گھمایا جا رہا ہے، یہ گھمایا جا رہا ہے، اس کو امام زبن علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے کہ ایک آدھے بزمے میں چل قیامت کا میدان کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کون نیک ہے کون برا ہے، مرنے کے بعد نیکوں کو سیدھے جنت میں ڈال دیتا، بروں کو جہنم میں ڈال دیتا، نہیں وہاں پر میدان لگایا گیا ہے، حساب کتاب کیا جا رہا ہے، اعمال کے لیے میزان لگایا گیا ہے جو بالکل صراط سے گزارا جا رہا ہے، ہر جگہ حضور پاک کو کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ سب منظر کیوں ہے؟ فقط اتنا سبب ہے ان ایک آدھے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور آدھا فاضل بریلوی فرماتے ہیں دنیا چیزی کرتے ہو میرے مصطفیٰ کے نام پر، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں وہاں پر صرف اور صرف عزت ہے رسول اللہ۔ آج مخلوق جب آئے گی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے قریب کہیں نہ بنی، فاضل بریلوی بتاتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے قریب کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خط پیلی کہاں سے کہاں تمہارے یا رسول اللہ، یہ بے خبری کی خط پیلی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ عزیز علیہ وسلم قیامت کے دن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب غریب جائیں گے، ساری مخلوق جائے گی، حضور اپنا سجدہ فرمائیں اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، اور آپ جس کے متعلق کہیں گے اس کے بھی اللہ شفاعت کرے اسے بخش دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے تب تو حساب و کتاب شروع ہوگا، اس وقت تک حساب کتاب بھی نہیں شروع ہوگا۔ جب حضور سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا جیسے تیسے حساب تو شروع ہو جائے، تو پہلی شفاعت حضور کی حساب شروع کر دیں گے، اور جب حساب شروع ہو جائے گا تو حضور دوسرا سجدہ کریں گے اپنی امت پاک کے
یہ نبی کی امت کی مشرق برما اب میں آپ کو بتاؤں دنیا تو ہے دنیا آخرت لیکن کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہوگا اور خدا خدا کر یہی ہے نہیں اور کوئی مطلب یاد رکھ لو کوئی آدمی کی بھی جگہ نہیں کوئی بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تم اگر یہ سمجھتے ہو مسلمانوں میں آج سے کہتا ہوں یہاں پر دنیا میں منہ چھپا کر کے گھوم لیں گے حضور پاک سے دور ہو کر کے گھوم لیں گے میں اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج حضور کی سنتوں سے بھاگ رہے ہیں حضور کے اخلاق سے بھاگ رہے ہیں داڑھی پوری کرتے رہتے ٹوپی پوری کرتے رہتے انگریزوں کو دیکھ کر کے ماڈرن لوگوں کو دیکھ کر سنو تو کہاں تک آپ کے ہاتھ کر کے جاؤ گی خبر نہیں جاؤ گی خبر نہیں جاؤ گی اور اگر سوچتے ہو مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا نہیں فرشتے وہاں پر بھی آئیں کیا حضور کو دکھا کر ہی پوچھیں وہاں پر بھی تیسرا سوال کیا ہے آپ کن کا تقوی دو کہ ہم نے عادت رجل سوال یہی کریں گے تم سے فرشتے کہ تم انہی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے ہیں جو یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ تم شیخ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیتا جی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کس کی جیسے پکارتے تھے کس کی نہیں یہ سوال آپ کو نہیں ہوں گے حضور کو دکھا کر پوچھا جائے گا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہم مرے مجھے یہ کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا ہم تو یہ کہیں گے لیکن میرے عزیزوں کہنے کے لیے بھی ہمت چاہیے گٹس چاہیے اگر تم حضور کو یہاں پر بھی ویسا ہی سمجھتے تھے تو قبر میں بھی جواب دو اور یہاں ویسا نہیں سمجھتا تھا تو قبر میں کہے گا ہاں بالا ادری ہاں بالا ادری آئے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا ہے آئے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا ہے اب قیامت آنے تک فرشتے اسے گرز اور بھالے سے مارتے ہوں قبر میں گرز اور بھالوں سے اس کے سینے کو مارتے ہوں کہ ایک میل اندر ہوتا چلا جاتا پھر اسے دکھاتا جاتا ہے یہاں کر کے قبر کے عذاب اتنے سخت ہوں گے اتنے سخت کہ جانور بھی دیکھ کر کے کام رہے ہوں جانوروں کو خبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے